اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ پاک یاد دہانی کراتے ہیں کہ قل اللہم مالک الملک، اس پورے جہان کا مالک میں ہوں، اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تؤتی الملک ممن تشاء، جس کو اللہ خیر دیتا ہے وہ خیر دیتا ہے، جس کو اللہ خیر جس سے لیتا ہے وہ اس سے لیتا ہے، جس کو عزت دیتا ہے وہ اس کو عزت دیتا ہے، جس سے عزت لیتا ہے وہ اس سے عزت لیتا ہے، اور سب خیر کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ اس کا مفہوم جو میں نے تلاوت تھوڑی آپ کے سامنے کی ہے، تھوڑا سا میں روایتی انداز سے ہٹ کے آپ سے بات چیت کرنا چاہوں گا۔ تو جو ٹائم آپ نے کھانے پہ لگانا ہے وہ ٹائم اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو سننے پہ لگا لیں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا، کیونکہ میں ان کو بتا رہا تھا میں دوپہر کا کھانا ویسے بھی نہیں کھاتا ہوں، تو لیکن آپ کے لیے ابھی چونکہ آپ نے اتنی پیار سے دعوت دی ہے تو میں اس کا انکار تو نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اگر ترجیحاً ہم اچھا جتنا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ہم جب ٹریننگ کر رہے تھے نا کاکول میں آج سے 40 سال پہلے، تو ہمیں انگریزی میں زبردستی بلواتے تھے نا، کیونکہ میں جس طرح میرے جیسا آدمی، میں گاؤں سے اٹھا ہوا آدمی ہوں، ٹاٹ سکول سے اٹھا ہوا آدمی ہوں، اور گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھا ہوا آدمی ہوں، تو میرے جیسے لوگوں کے لیے انگریزی بہت مسئلہ تھا، اعتماد کا بھی فقدان تھا اور انگریزی لینگویج کا بھی فقدان تھا۔ تو لیکن یہ کہ وہ مجبوری تھی، کاکول تھا، پی ایم اے تھا، ٹریننگ تھی، فوجی یہ بھئی وہ تو تھا۔ 2 منٹ کے لیے ہم ہر ایک آدمی کو اوپر سٹیج پہ بلاتے تھے، ٹانگیں بھی کانپتی تھی، زبان بھی خشک ہو جاتی تھی، لیکن وہ آپ کو دیے ہوئے ٹاپک کے اوپر 2 منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا تھا، اور اسی کی بنیاد کے اوپر آپ کی وہ اسیسمنٹ کرتے تھے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ محنت کرتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کے اندر اعتماد آ جائے بات چیت کرنے کی۔ تو ہمارے خان صاحب تھے، خان صاحب لوگوں کی میری طرح ویسے ہی آپ کو پتہ ہے لطیفے شطیفے سکھوں کے اور خان صاحبوں کے بڑے مشہور ہیں۔ تو ہمارے خان صاحب تھے، تو وہ فوج سے نیچے سے سپاہی سے حوالدار سے ریٹائر ہو کے حوالدار سے کر کے تو فوج میں آئے تھے، افسر بن رہے تھے۔ تو یہ جو نیچے سے آتے ہیں سپاہی سے، تو ان کی تو انگریزی اور بھی کمزور ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو بنیادی انگریزی کوئی سیکھی نہیں ہوتی۔ اب اس کی باری آ گئی اس کے اوپر سٹیج کے اوپر، اب اس نے اردو کے ساتھ انگریزی کے ساتھ جو حشر کیا اوپر چڑھ کے، اور 2 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو 2 منٹ میں آپ نے پورا مدعا بیان کر کے واپس آنا ہوتا ہے۔ اب 2 منٹ گزر گئے، 3 منٹ گزر گئے، 4 منٹ گزر گئے، خان صاحب یہ نہیں دیکھتے کہ ٹینس کیسا ہے، ووکیبلری کیسی ہے، لیکن خان صاحب لگے ہوئے ہیں، کانسٹنٹلی لگے ہوئے ہیں۔ وہ 7 استاد پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ واپس آ جائیں، اتر آئے نیچے، وہ خان صاحب لگے رہے نان سٹاپ بریک کے بغیر۔ تو خیر بہرحال واپس آ گئے، جب نیچے آ گئے تو پھر اب بریک ہو گئی، تو بریک میں ہم نے خان صاحب سے باہر پوچھا کہ یار آپ تو بڑی انگریزی بولتے رہے اور استاد کے کہنے کے باوجود آپ نیچے نہیں اتر رہے تھے، بند نہیں کر رہے تھے بات چیت۔ اس نے کہا، میں نے کہا آپ لوگوں نے بھی ابھی بندر کی دم کو ہاتھ لگایا ہوا ہے، تو یہ تو ابھی مرضی سے ہی اوپر اترے گا، تو ابھی اگر آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہوا ہے اور میں بھی خان صاحب ہوں تو تھوڑا سا آپ کو بھی حوصلہ سے سننا پڑے گا ابھی، ٹھیک ہے نا۔ تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ سب خرافات کے باوجود آپ دنیا گھومے ہوئے لوگ ہیں، نتھنگ لائک یور اون کنٹری، سب چیزوں سب کے مسائل کے باوجود۔ میں آپ کے فیس بک پیج پہ گیا ہوں، آپ کے ایشوز کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، آپ کے گیس کے مسائل، آپ کے بجلی کے مسائل، آپ کے روڈ انفراسٹرکچر کے مسائل، یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کے ٹیکسیشن کے مسائل، لیکن نتھنگ لائک یور اون کنٹری۔ تو میں جو اپنی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں
وہ جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں میں اس سب کا احاطہ کروں گا انشاءاللہ، تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ آپ سنیں۔ لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اور جس کی وجہ سے ہم اس حال پہ کھڑے ہیں، نہ اس کا تعلق انفراسٹرکچر کے ساتھ ہے، نہ اس کا تعلق آپ کی اور لمیٹیشنز کے ساتھ ہے، بہت ساری چیزوں کا تعلق ہمارے ساتھ ایز اے انسان ہے، ایز اے ہیومن بینگ ہے۔ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ جنگ اور لڑائی کے ساتھ اس چیز کا تعلق ہے، جس کی وجہ سے ہم اس حال پہ کھڑے ہیں۔ یہ ساری چیزیں باقی اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جو ہر چیزوں کے باوجود ہم یہاں پر کھڑے ہیں، اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، اس کے ایشوز اور ہیں۔ میں ریٹائرمنٹ کے بعد پچھلے تقریباً میں 2016 نومبر میں ریٹائر ہوا ہوں آرمی سے۔ 15 اور 17 سال کے درمیان میں اپنے گھر سے نکل گیا تھا، گاؤں سے نکل گیا تھا پڑھنے کے لیے، اور میں 37 سال فوج میں نوکری کرنے کے بعد ریورٹ ہوا ہوں اپنے جڑوں کے پاس واپس جا کر، جو میرے روٹس تھے، کیونکہ میں اپنے روٹس کا اپنے اوپر حق سمجھتا تھا کہ اب اللہ نے مجھے اگر یہ مقام دیا ہے تو ان لوگوں کا میرے اوپر حق ہے کہ میں ان کو اپنی بساط کے مطابق جو دے سکتا ہوں تو میں ان کو کوشش کروں۔ تو میں اپنے روٹس کے پاس واپس چلا گیا، جن میں سے تقریباً 90% لوگ مجھے صرف نام سے پہچانتے تھے، اس سے قطع نظر کہ میں جرنیل ریٹائر ہوا تھا، لیکن مجھے وہ شکل سے نہیں پہچانتے تھے۔ تو مجھے اتنی ایفرٹ کرنی پڑ رہی تھی کہ میں نے جرنیل ہونے کے باوجود اپنی پہچان لوگوں سے کروانی تھی۔ یعنی میری اس وقت فزیکل سٹیٹس یہ تھی کہ مجھے اپنے علاقے کے لوگ، اپنے آباء و اجداد کے لوگ مجھے نہیں پہچان رہے تھے کہ میں کون ہوں۔ ہاں سنا ہے کہ جی ہمارے ایک فلانے علاقے کے صاحب ہیں۔ تو میں ایک محنت میں سے گزرا ہوں اپنے علاقے میں پچھلے 3-4 سالوں سے، ایک ٹرسٹ بنایا، وہ ٹرسٹ کے ذریعے سے تھوڑا سا کام شروع کر دیا، ہیلتھ کے حوالے سے شروع کر دیا، کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے کام شروع کر دیا، کوئی پاورٹی ایلیویشن کے ساتھ اپنی بساط کے مطابق کام شروع کر دیا۔ اب کیا مشاہدے رہے میرے، لیکن اب میں لوگوں میں پھر رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، گلیوں میں جا رہا ہوں، ایسی گلیوں میں گیا ہوں، ایسے حجروں اور ایسے بیٹھکوں پہ گیا ہوں کہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ جنہوں نے ساری زندگی وہاں گزاری ہے وہ نہیں گئے ہوں کہ میں وہاں پر ان پچھلے 3-4 سالوں میں گیا ہوں اپنے پیروں سے پیدل، اور ہمارا علاقہ بھی تھوڑا سا پہاڑی ہے۔ تو میں نے کیا پایا، میں نے کیا مشاہدہ، میں آپ کے ساتھ اصل میں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے سارے من حیث القوم ہمارے ایشوز کہ یہ بڑے پریکٹیکل اور کارڈنل ایشوز ہیں جو کہ ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی نظروں سے یہ چیزیں مخفی ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے دیکھا، چاہے وہ غریب تھا، چاہے وہ امیر تھا، چاہے وہ پڑھا لکھا تھا، چاہے وہ ان پڑھ تھا، ہر ایک آدمی اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کسی بندے کے بارے میں، کسی بندے کی ذہن میں یہ سوچ نہیں تھی کہ میرا محلہ، میرا معاشرہ، میرے ارد گرد رہنے والے لوگ، میرے آس پاس رہنے والے لوگ کس حال میں رہ رہے ہیں، دین کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں، سوشلی کہاں کھڑے ہیں۔ nobody was pushed and nobody is pushed۔ نشے بھی ہیں، سوشل ایولز بھی ہیں، ڈاکے بھی ہیں، قبضے بھی ہیں، چوریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، بٹ سب پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، ان پڑھ بھی موجود ہیں، دیندار لوگ بھی موجود ہیں، میری طرح لوگ بھی موجود ہیں، بٹ nobody is bothered۔ ٹھیک ہے یار، آگ لگی ہوئی ہے تو کسی اور کے گھر میں لگی ہوئی ہے، میرے گھر میں تو نہیں لگی ہوئی ہے، بٹ دس آگ will come to your house very soon۔ nobody is pushed۔ so ٹوٹل انفرادیت، نتھنگ اباؤٹ اجتماعیت۔ ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ معاشرے میں لوگوں سے اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے ذہن میں اور ان کی نظروں کے اوپر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ اپنی ذات اور اپنے بچوں کے علاوہ کسی کے اندر سوچ ہی نہیں ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس پڑھے لکھے انسان کے اندر اور ایک جانور کے اندر کیا فرق ہے جو صرف جانور بھی اپنی اولاد کا سوچتا ہے،
دوسرے کا حق کھا کے، دوسرے کے بچے اٹھا کے اپنی اولاد کے ساتھ، آپ نیشنل جغرافک میں دیکھ رہے ہیں، اینیمل ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں، دوسروں کے حصے کا رزق اٹھا کے حرام کا حلال کا دوسروں اپنے بچوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ پڑھا لکھا بھی کر رہا ہے، ان پڑھ بھی کر رہا ہے، بزنس مین بھی کر رہا ہے، نوکری والا بھی کر رہا ہے، یہ سب کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنے علاقے کا مشاہدہ بتا رہا ہوں، اور اگر آپ کے علاقے کا مشاہدہ کچھ اور ہے تو پھر آئی ول بی ویری پلیز ٹو نو کہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، چاہے آپ اربن علاقے میں ہیں چاہے آپ رورل علاقے میں ہیں۔ میں آپ کو اپنے رورل علاقے میں دیہات کا آدمی ہوں، میں اپنے آپ کو رورل علاقے کا مشاہدہ بتا رہا ہوں۔ ہم ہمیشہ جو ہے نا ریفیوج لیتے ہیں لیڈرشپ کرائسس میں، لیڈرشپ ہماری یہ ہے، لیڈرشپ ایسی ہے، لیڈرشپ یہ ہے۔ لیڈرشپ کون ہے؟ لیڈرشپ کو کس نے اس جگہ پر بٹھایا ہوا ہے؟ لیڈرشپ کو کس نے فنڈ پرووائڈ کی ہے؟ کس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے؟ کس نے اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی ہے؟ کس نے گاڑیاں پرووائڈ کی ہے؟ کس نے اس ڈیسیجن میکنگ پوزیشن پہ پہنچایا ہوا ہے؟ میں نے، ہم سب نے۔ تو پھر ہم رو کیوں رہے؟ اور جب میں نے آپ کو اپنے اعمال کے حوالے سے، میرے اعمال کے حوالے سے میں نے آپ کو اپنا سب کچھ پیش کر دیا ہے، تو میں اپنے لیڈر سے کیسے بہتری کی توقع کروں؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ اس سٹیج کے اوپر آپ یہاں پر کھڑے ہیں۔ لیڈرشپ از اے mirror آف دا پیپل، اٹس یور mirror۔ آپ جب لیڈر کو دیکھیں گے آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈفرنٹ نہیں ہوتا بیچ میں، ٹھیک ہے نا؟ میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ کے اوپر، حضرت مولانا شیخ الہند منظور حسن صاحب، میں آپ کو پارٹیشن سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ یہ جنرل صاحب جو ہیں سفیر ہے، ہمیں تو ٹریڈ اینڈ انڈسٹری، میوچل ٹریڈ، وہ ساری باتیں ابھی آ جا رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کی ساری باتوں کو میں کور کروں گا۔ لیکن وہ شیخ الہند جس کے اشارے کے اوپر پورے سب کانٹیننٹ کے مسلمان جو ہیں لبیک ہے کہ باہر نکلتے تھے، اور انگریز کو اس چیز کا پتہ تھا۔ آپ تاریخ پڑھیں، محمود حسن صاحب کو انگریز نے اٹھایا اسی خوف کی وجہ سے، اور اس کو مالٹا پہنچایا، اس کو مالٹا جیل میں پہنچایا۔ اور مائنڈ یو، ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم شیخ الہند کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب وہاں پر اس کو ٹی بی ہو گئی ہے اور وہ قریب المرگ ہو گیا ہے، تو انگریز نے سوچا کہ اگر یہ ہماری کسٹڈی میں مر گیا تو ہمارے لیے تو بہت بڑا عذاب بن جائے گا، تو ہمیں اس کو جو ہے نا واپس ہندوستان لے کے جانا ہے، تاکہ اگر اس نے مرنا ہے تو وہاں پر جا کر مرے اور ہماری جان چھوٹے گا، ہمارے پیچھے مسلمان نہ پڑ جائے کہیں، واپس لے آئیں۔ تو شیخ الہند صاحب سے لوگ پھر پوچھے، ان کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ شیخ الہند صاحب، اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کیا ہو گیا تھا، اور باقی جو ہے نا ہمارے اپنے علاقے میں مسلمانوں کی جو مغلیہ دور تھا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور انگریز یہاں پر آ کر تقریباً پیر جما چکا تھا۔ تو شیخ الہند صاحب نے کہا کہ میں نے جیل میں اسیریت میں بہت سوچ بچار کی ہے، میری اور آپ کی سوچ نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیں کس بندے کی سوچ ہے۔ کہتے ہیں میں دو باتوں کے اوپر پہنچ گیا ہوں، دو باتوں کے اوپر جو مسلمانوں کے تنزل کا ذریعہ بنا ہے۔ ایک بات، مسلمان نے قرآن چھوڑ دیے، مسلمان قرآن جزوی اپلیکیشن کرتا ہے، یار یہ میرے ٹھیک ہے، یا اس میں مجھے کوئی چھوٹ ہے، آئی ول بی فالوئنگ دس، جہاں مجھے چھوٹ نہیں ہے بس ٹھیک ہے یار، اللہ مالک ہے۔ مسلمان نے قرآن چھوڑ دیا، کہتا ہے نمبر 1۔ نمبر 2، مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں، آپس کی نفرتیں، آپس کی تفرقات، کہتا ہے میری جتنی بھی زندگی باقی بچتی ہے، شیخ الہند فرما رہے ہیں کہ میری جتنی بھی زندگی اس کے بعد باقی بچتی ہے، میں نے وہ ساری زندگی اس چیز کے اوپر لگانی ہے کہ میں نے ہر جگہ پر یہ قرآن کا جو میسج ہے، یہ لفظ ہے جو کہ سب کچھ ہے، اور جس میں سب کچھ ہے،
یہ میں نے پہنچانا ہے لوگوں کے پاس، اور میں نے اس کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، میں نے اس کی تعلیم کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. اور انفیکٹ بات ایک ہی ہے، جو ہمارے تفرقات ہے، جو ہمارے ایشوز ہیں، جو ہمارے آپس میں ایک دوسرے کو لیگ پولنگ ہے یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی جو ایک خواہش ہے، یہ بھی اسی لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. سو بات تو ایک ہی ہے ایکچولی، کہ ہم نے وہ چیز چھوڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے سال پہ کھڑے ہیں. اب کیا اس کے اوپر ہم بزنس ماشاء اللہ دیکھیں، ہم پاکستان اور کراچی میں بیٹھا ہوں، میں کراچی میں 2 ٹینیور کاٹ چکا ہوں، اور میں نے لیاری میں 1998 میں مردم شماری کی ہے. اس کے بعد 2003-2004 میں کراچی میں رہا ہوں، تو مجھے کراچی کے ڈائنامکس کا کم از کم تھوڑا بہت اندازہ ہے. تو یہ میں نے آپ کو شیخ الہند کی وہ کہانی سنائی ہے کہ ہماری جو اصل تنزل کے جو وجوہات ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا سڑک خراب ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جی ہماری بجلی خراب ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جی ہمارے لیڈرشپ خراب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں کس حال میں ایز اے مسلمز ہم رہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں، ایک دوسرے کی پریشانی. اب میرے علاقے میں یقین کریں، لوگ ہیروئن اور چرس بیچتے تھے. اب میں نے ان کو بلا دیا، میں نے کہا دیکھو بات سنو، بات سیدھی ہے، either you go to police or you have to leave this thing. Choice is yours. میں نے کہا چھوڑنا میں نے نہیں ہے آپ کو. میں نے توبہ لوگوں سے کروایا ہے اپنے علاقے میں، توبہ کروایا ان سے کہ جی ہماری توبہ ہے کہ ہم دوبارہ یہ نہیں بیچیں گے. تو میرا کوئی ٹارگٹ یہ تو نہیں تھا کہ میں اس کو جیل کی ہوا کھلاؤں. میرا مقصد تو اس کو ریفارم کرنا تھا. میرا مقصد تو اپنی بچوں کو اس ضلالت اور اس تباہی سے بچانا تھا، فیوچر جنریشن کو، جس کا یہ ذریعہ بن رہا تھا. تو اگر یہ ریفارم ہو گیا، کچھ لوگوں کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جمع کروا دیے جو بہت زیادہ آگے گئے ہوئے تھے اس میں ڈرگز میں. کسی کا بیٹا ہے نا، وہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے. ہی کین بی مائی سن. تو اگر میں کسی اور کے بیٹے کے بارے میں یہ پریشان نہیں ہوں تو وہ میرے بارے میں کوئی مطلب کون پریشان ہوگا. لیکن ہم چونکہ انفرادیت کوٹ کے بھر گئی ہے، اور انگریز نے ہمیں یہ انفرادیت سکھا دی ہے کہ میں نے اس انڈسٹری کے ٹاپ کے اوپر جانا ہے ریگارڈلیس جو مرضی ہو، ہک اور کرک، چاہے میں نے برائب کرنا ہو، چاہے میں نے غلط چیز پروڈیوس کرنی ہے، چاہے میں نے غلط چیز جو ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ کرنی ہے. آئے دن ڈرگز ٹریفکرز جب سری لنکا میں پکڑے جاتے ہیں، انویریبلی دیر آر پاکستانیز. کیا عزت ہوگی میری وہاں پر جب مجھے وہ بلائیں گے کہ جی یہ بندے آئے ہوئے ہیں جس میں 5 پاکستانی ہیں، 5 فلانے ہیں، کچھ 7 انڈیا نزدیک ہے. وہ انشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ اس کو مزید اچھال کر کے پیش کرتے ہیں میڈیا میں، اور ہم منہ چھپائے پھر رہے ہوتے ہیں. اب کراچی کے لوگ، میں نے کہا نا تھوڑا سا معمولی سا تجربہ میرا ہے. آپ اس ملک کے بنانے والوں کے وارثین ہیں. آپ لوگ اس ملک کے بنانے والوں کے وارثین ہیں. آپ اس ملک کو جیسے تیسے حالت میں ہیں، آپ اس ملک کو چلا رہے ہیں. آپ نے اس ملک کو کھڑا کیا ہوا ہے. اس وقت مشکلات کے باوجود، آزمائشوں کے باوجود، پریشرز کے باوجود، آپ کو تنگ کرنے کے باوجود، مختلف ڈیکیڈز میں آپ اس ملک کو آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا رکھا ہوا ہے ایک آزاد ملک کی حیثیت سے. میں آپ کو آپ کی حیثیت اور آپ کی اصلیت اور آپ کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. آپ کو یہ بتانا کہ لوگوں کی بہتری کا سوچیں، سورج کو موم بتی دکھانے کی ضرورت ہے کہ مترادف ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ کہاں کہاں پر آپ پاکستان کے لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں. آپ کیسے آپ نے اپنے اندر، اپنے سینے کے اندر پورے پاکستان کے سمویا ہوا ہے. یہاں بلوچ ہے، یہاں پختون ہے، یہاں پنجابی ہے، یہاں سرائکی ہے، یہاں اردو بولنے والے ہیں.
آپ نے سب کو جگہ دی ہوئی ہے اور سب بڑی عزت کی زندگی اور بڑی عزت کی روزی یہاں پر کما رہے ہیں. یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے ان حالات میں جس کے میرے سے زیادہ آپ سب لوگ واقف ہیں, ان چیلنجز کے وقت جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں. وہ میرا ایک مہمان دوست تھا, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا میں تھنک ٹینک بھی چلا رہا ہوں اسلام آباد میں سیکیورٹی کے حوالے سے, تو لازمی بات ہے مجھے کوئی فنڈس کا ایشو تھا. ابھی ایک تھنک ٹینک ایک انسان ایک بندے کے اوپر تو نہیں چل سکتا. تو میں نے اس کو بڑا بلایا, تو معذرت کے ساتھ اگر کوئی مہمان یہاں موجود ہے تو مطلب یہ میں تعریفاً یہ بات کر رہا ہوں. میرا بڑا دوست ہے, کل مجھ سے ملے گا بھی انشاءاللہ, بلکہ میں ان سے ملوں گا. تو میں نے بڑا مشکل سے اس کو جو ہے نا گھیر گھور کے لے آیا میں اپنے دفتر میں اسلام آباد. میں نے کہا بھائی یہ اس طرح ہے, یہ پاکستان کی فیوچر جنریشن کے لیے میں ایک پلیٹ فارم بنا رہا ہوں, اور یہ جو ہے نا فی الحال یہ تھنک ٹینک ہے, لیکن ان ڈیو کورس آف ٹائم دس ول بی اے یونیورسٹی فار آل دا بوائز اینڈ گرلز آف دس کنٹری ہو وانٹ ٹو رائز اینڈ ٹیک آف. تو پوری میں نے 1 گھنٹہ کی تقریر کی. تو میں نے بعد میں مجھے کہتا ہے کہ سر مجھے آپ کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی. تو میں آپ کو اب میں سننے کے اوپر اب وہ شروع ہو گیا اور میں نے سننا شروع کر دیا. تو میں نے کہا کہ جی بتائیں بھائی, نام میں نہیں لے رہا ہوں کیونکہ آپ فوراً پہچان لیں گے. تو مجھے کہتا ہے سر میں آپ کے لیے جو ہے نا بہترین کالج بناتا ہوں. ہاں نہیں میں نام نہیں لیتا ہوں. آپ کے لیے بہترین کالج بناتا ہوں. آپ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں, آپ ان کو پڑھائیں لوگوں کو, آپ ان کو ٹیچ کریں اور آپ یہ کریں. پھر کہتے ہیں میں آپ کو ٹی وی چینل بنا کے دیتا ہوں, آپ یہ ساری باتیں ٹی وی پہ کریں اور لوگوں کو جو ہے نا آپ موٹیویٹ کریں. اور ٹی وی چینل بنانا, یو امیجن, اب آپ سے زیادہ کون جانتے کہ وٹ ڈز اٹ مین ٹو میک اے ٹی وی چینل. تو میں نے کہا یار ٹی وی چینل بابا یہ وہی دس از اے اسٹیپ ان دا سیم ڈائریکشن, بٹ یو کانٹ میک اے ٹی وی چینل جسٹ ٹمارو, کیونکہ آپ رات کو خواب لے گی اور آپ کل آپ ٹی وی چینل بنا لیں. دیر ہیز ٹو بی اے پریپریشن. تو دس از اے پروسیس آف پریپریشن. میں ایک لوگوں کی ٹیم بنا رہا ہوں, بچے بچیوں کی, اور اس کو آگے چلانا ہے. اور یہی بچے بچیوں نے آگے, ہم زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے, بٹ آئی وانٹ دس تھنگ ٹو گو آن. تو آخر میں اس نے مجھے کہا کہ اچھا سر مجھے بتائیں کہ آپ کا خرچہ کتنا ہے. اب پتہ نہیں مطلب میں غلط ہو گیا یا اچھا ہو گیا, میں جس وقت اس وقت جو بھی کہہ دیتا نا اس نے مجھے پیسے دے دینے تھے, لیکن میں اب جھوٹ بولنا بھی ابھی بس وہ تربیت بھی نہیں تھی ایسی. میں نے کہا بھائی میرا تقریباً کو ٹوٹل 5 لاکھ کا خرچہ ہے. تو بس ٹھیک ہے, آدھا میں دوں گا آدھا آپ دیں. بس میں نے کہا بھاگتے چور کی لنگوٹیاں ہی صحیح. میں نے کہا ابھی مزید آرگومنٹ اس کے ساتھ نہیں کرنی ہے. میں نے کہا بس ٹھیک ہے ڈن, ٹھیک ہے نا. تو اب فار دا لاسٹ سو مینی ایئرس ہی ہیز بین پیئنگ دا آدھا اماؤنٹ. اینڈ آئی ٹولڈ ہم, میں نے کہا دیکھو بات سنو, آپ مدرسوں کو آئی نو کہ آپ لوگ مدرسوں کو مسجدوں کو کتنا دیتے ہیں. میں نے کہا خدا کے لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مت دیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں اس کے لیے ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کو تیار کرنا ہے ان چیلنجز کے لیے. اور وہ صرف مسجد میں اور وہ صرف مدرسے میں تیار نہیں ہوتے. میں اپنے بچے اور بچیوں کو یہاں سے تربیت دے کے کل وہ ان کی قسمت اگر انگلینڈ لے جائے, امریکہ لے جائے, کینیڈا لے جائے, میں آئی وانٹ دیم ٹو بی دا بیسٹ سٹیزن آف مائی کنٹری, ریپرزینٹنگ مائی کنٹری ان دا بیسٹ پاسبل وے, ریگارڈلیس وہ کہاں پر بیٹھے ہوئے. تو وہ ہمارا جو بھی تھا, لیکن وہ اس نے مجھے سپورٹ کرنے کی جو ہے نا بس وہ حامی بھر دی. میں نے کہا چلو جی. تو آپ وہ لوگ ہیں کہ جب آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ یار یہ کام جو ہے, لیکن ایک چیز بھی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم انفرادی طور پر اپنے اعمال میں بہتری نہیں لے کر آئیں گے, آپ کی مسجدوں کو, مدرسوں کو, اسکولوں کو, کالجوں کو, آپ کے چندے آپ کو نہیں بچائے گی اللہ کے پاس. اگر آپ اپنی کمائی میں, اگر آپ اپنے روزگار میں, اگر آپ اپنے ڈیلنگز میں حق, انصاف, سچائی, میرٹ کو فالو نہیں کرتے ہیں, آپ کے
چیریٹیز آپ کو نہیں بچا سکیں گی، یا آپ کسی عالم سے مشورہ کر لیں۔ اگر آپ انسٹرومنٹل بنتے ہیں اس ملک کے اوپر ایسے لوگوں کو بٹھانے جو اس ملک کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، آپ نے اس کا جواب دینا ہے، میں نے بھی دینا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے فلانے کو لیڈر بنا دیا، یہ اتنی آسان بات ہے، ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے اس کا جواب دینا ہے کہ جو کہتا ہے کہ جی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، نعوذ باللہ، میں کسی سیاسی اس کو گفتگو کسی سے نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں بطور مسلمان سوچ رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ طاقت کا سرچشمہ کوئی بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ سے ہے، اللہ کی ذات سے ہے سب کچھ۔ اور پھر اگر میں ایسی سوچ کو، اسے سوچ کا حصہ بنوں گا تو اس کا جواب میں کیا دوں گا؟ خود ہی آپ سوچ لیں۔ اچھا جی، یہ تو میں تھوڑا سا آپ کو گرم کرنے کی جو ہے نا، تھوڑا سا وارم اپ کرنے کے لیے بات چیت کرنا چاہ رہا تھا، تھوڑا سا کانٹیکسٹ کو ذرا میں اسٹریٹن اپ کرنا چاہ رہا تھا، بیکاز وی آر ٹو مچ ان ٹو دی tangibles, we need to be looking too much into the intangibles also، کہ ہماری لائف میں کون سے انٹینجیبلز ہیں جو کہ میٹر کرتے ہیں۔ میں آپ کو ابھی اس وقت تاریخ سے 100 مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پر اتنے لوگ کہاں سے کہاں پہنچا دیے اللہ نے، ٹھیک ہے نا، وہ تاریخ کا ایسا ہے سارے۔ اچھا، اب آتے ہیں ذرا ہارڈ کور چیزیں کے اوپر، سری لنکا اور ایف ٹی اے آپ نے ذکر کر دیا بھائی نے، 2005، یس، فرسٹ ایور ایف ٹی اے آف پاکستان واز وتھ سری لنکا۔ وی ہیو اے کیپیسٹی آف $2 billion ٹریڈ، بٹ وی آر ہوورنگ اراؤنڈ $400 million آف ٹریڈ۔ وائی؟ دس از ایگزیکٹلی مائی کوشچن ٹو دا سری لنکن پیپل۔ میں نے کہا آپ کی اور ہماری دوستی کی مثالیں دی جاتی ہے۔ آپ کے گاؤں میں بیٹھے ہوئے بندے کو، ایک ان پڑھ آدمی کو بھی یہ پتہ ہے کہ پاکستان ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان نے ہمارا بڑا کرٹیکل ٹائم میں ساتھ دیے۔ میں نے کہا پاکستان نے صرف نہیں دیا ہے، آپ نے بھی بڑے کرٹیکل ٹائم میں ہمارا ساتھ دیا ہے، میں ان کو بھی تھوڑا امپورٹنس دیتا ہوں۔ جب 1971 وار میں جب ہمارے جہاز انڈیا کے اوپر فلائٹ کر کے نہیں جا سکتے تھے ایسٹ پاکستان، تو سری لنکا نے ہمیں اجازت دی ہوئی تھی ان کے کولمبو ایئرپورٹ کے اوپر ہمارے جہاز اتر کے، اور وہاں سے پھر ہم ایسٹ پاکستان جایا کرتے تھے۔ میں نے کہا ہم بھولے نہیں ہیں۔ جب ساری دنیا کی کرکٹ ٹیموں نے پاکستان آنا بند کر دیا تھا، اس کے باوجود کہ آپ کے اوپر حملے ہوئے ہیں، آپ نے کرکٹ ٹیم ہمارے ملک میں بھیجی ہے، اور ہمارے جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کرکٹ دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ شروع ہوا ہے۔ میں نے کہا ہم بھولتے نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ تاملوں نے کیا کیا ہے انڈیا کی مدد کے ساتھ، اور پھر ہم نے آپ کے ساتھ مل کر تاملوں کے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے کہا سب کچھ دیکھتے ہیں لوگ، اور وہ بڑے تھینک فل ہے اس چیز کے اوپر، بائی دا وے۔ لیکن مجھے اس کے تھینکس کا کیا فائدہ جب میرا ٹریڈ جو ہے نا $400 million کے اوپر کھڑا ہے۔ 2009 میں جب ہم نے ان کو سپورٹ کر کے LTTE ٹیررزم کو روٹ آؤٹ کر دیا ہے، تو اچھا بھی کیا اور برا بھی کیا ہے۔ اچھا اس لیے کیا کہ وہ آج تک آپ کے احسان مند ہیں، آپ کے بڑے گلی رکشے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہو گیا پاکستان ویری گڈ، دفتر میں بیٹھے ہیں، بڑی باتیں۔ تامل ناڈو سے جانی پاکستان آرمی نے چھڑائی ہے۔ جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا۔ میں ابھی تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے میں جافنا میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر گیا ہوا تھا، اس کے اوپر بڑی تکلیف ہوئی انڈیا کو، اخباروں میں بڑے آرٹیکل اس کے اوپر چھپے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اچھا بھی کیا برا بھی کیا۔ اچھا کیا اس لیے کہ وہ ابھی آج تک آپ کے احسان مند ہیں، برا کیا اس لیے برا کیا کہ وہ ایشو تو ختم ہو گیا۔ اچھا مجھے جنرل صاحب سوری بیچ میں مجھے بڑی حیرت ہوئی ایک دفعہ کہ میں ان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوتا سری لنکا کے نا، سری لنکا میں، تو یہ تامل ناڈو بات ہوئی تو بول رہے ہیں تو یو شوڈ ناٹ وری ود ان دا 3 months اٹ ول بی فنشڈ۔ اور بولا یو نو ہاؤ، تو بولا کہ تمہاری آرمی کے ساتھ مل کے جو ہے 3 مہینے کے بعد یہ نہیں رہے گا، اور 3 مہینے بعد وہ
ختم ہو گیا. وہ تو میں بہت ساری چیزیں آپ کو بھی کور نہیں کر رہا ہوں نا. مطلب مجھے ایز اے سولجر مجھے بہت ساری چیزیں پتہ ہے جو بھائی اس وقت موقع مناسبت نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا نیگیٹو سائڈ کیا ہے. اس کا نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ لائک پاکستان سری لنکا از لوکیٹڈ ان اے ویری اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ پلیس ان ساؤتھ ایشیا ان دی ان دا ریجن. اب مسئلہ تو وہ ختم, تامل ایشو ختم ہو گیا. سو دا سری لنکن لیڈرشپ ہیو اسٹارٹڈ لوکنگ ایلس ویئر, دیئر پرائرٹیز ہیو چینجڈ. جب تک وہ تھا ان کی پرائرٹیز ڈیفنس ریلیٹڈ تھی, سیکیورٹی ریلیٹڈ تھی, آپ کی اسٹرینتھ تھی سیکیورٹی ریلیٹڈ میں ان کی سپورٹ کرنے کی. آپ کی اکنامکلی اسٹرینتھ نہیں تھی ان کو اکنامکلی سپورٹ کرنے کی. آپ نے اپنا پورا زور ڈال کے ان کو وہ روٹ آؤٹ کرا دیا, وہ ایشو ختم کرا دیا. سو دے ہیو اسٹارٹیڈ لوکنگ ایلس ویئر ناؤ. دے آر ناؤ لوکنگ ایٹ پیپل ہو کین گیو منی, because it is I am sorry to say it's almost a beggar country. Corruption is at its peak. اب جو دیکھیں نا, یہ تو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, آپ نے خود بات کی ہے کہ یہ انٹرسٹ کی بات ہے ساری. اب جتنا پیسہ انڈیا دے رہا ہے کیا اتنا پیسہ آپ دے سکتے ہیں, جتنا پیسہ چائنا دے رہا ہے کیا آپ اتنا پیسہ دے سکتے ہیں, جتنا بزنس وہ دے رہے ہیں کیا اتنا بزنس آپ دے سکتے ہیں. اور اگر آپ دے بھی سکتے ہیں آپ کو کوئی دینے نہیں دے رہا ہے وہ بزنس ان کے ساتھ. ہم ایک کام شروع کرتے ہیں, ساتھ ہی بھائی لوگ جو ہیں پڑوسی وہ یہ کیا کر رہے ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دے آلسو ناؤ انڈرسٹینڈ کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے, اینڈ دے آر اکارڈنگلی پلئنگ دیئر کارڈس. سو دے نو کہ ویئر ٹو کیپ پاکستان. انہوں نے بھی آپ کو آپ کی ٹھیک ہے وہ پریزنٹ جنریشن آپ کی جو ہے نا وہ احسان مند ہے, بٹ اگلے 2 لائن کے اوپر جنریشن جو ہوں گے دے ول ناٹ نو کہ جی پاکستان نے کیا کیا ان کے لیے, دے ول ناٹ نو. تو میں ہمیشہ جب میں پہلے دن سے گیا ہوں تو میں نے ان کو بینگ اے ڈیفنس پرسن میں نے کہا جی مائی پرائیورٹی از 99.9% اکنامکس اینڈ ناٹ ڈیفنس, بیکاز آئی نو کہ ڈیفنس کے حوالے سے ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہے وہ ریلیشن شپ ہے اس میں مزید امپرومنٹ نہیں ہو سکتی. یعنی ہم اتنا اس کو ہائٹ تک لے کر گئے ہیں اور اتنا رسپیکٹ تک لے کر گئے ہیں کہ لاسٹ 23 مارچ میں ان کا جو آرمی کمانڈر ہے, آرمی چیف ہے, ہی واز دا گیسٹ آف آنر ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ انڈیا نیور وانٹڈ دیٹ ہی شوڈ کم دیئر, بٹ وی گاٹ ہم دیئر. دیٹ از دا ٹائپ آف ریلیشن شپ لیوریج ہمارا ان کے اوپر ہے کہ وہ ہم سے ہل نہیں سکتے. لیکن بٹ واٹ اباؤٹ ٹریڈ. میں نے آپ کو کہا نا کہ جی 2 بلین کی کیپیسٹی ہے اینڈ وی آر ہوورنگ اراؤنڈ $400 and $500 million. وائی although the trade surplus is in our favor, but ہم کیوں 2 بلین پہ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کووڈ بیچ میں نے تھوڑی بریکیں ہمیں لگوا دی ہے. جو ہمارے میجر ایکسپورٹس ہیں وہ آپ نے اس کا ذکر کر دیا ہے. پورٹلینڈ سیمنٹ ہے, فارماسیوٹیکلز ہیں, کاٹن یارنز ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, آلو پیاز بہت جاتا ہے یہاں سے, اور فروٹ جو ہے جاتا ہے, کینو آتا ہے. مینگو وہ نہیں چھوڑتے ہیں, بین کیا ہوا ہے بیکاز ان کا اپنا جو مینگو ہے, ادروائز اگر آپ کا مینگو وہاں آ گیا تو دیئر مینگو نو بڈی ول ایٹ. سو فار دا لاسٹ 1.5 year آئی ایم ایٹنگ دیئر مینگو پر فورس بیکاز آئی ڈونٹ گیٹ پاکستانی مینگو دیئر. ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب ہے ہماری جو ہے. اچھا پھر میڈیسن ہے, سیریلز ہیں, کاٹن یارن ہے, ووون فیبرک ہے, یہ ساری چیزیں ہم وہاں پر ایکسپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. باسمتی رائس ہیں, مختلف رائس پاکستانی وہ ہے. اس طرح وہاں سے آپ کو پتہ ہے بیٹل لیف ہے اور یہ کوکونٹ ہے, اس طرح کی چیزیں, اور فنشڈ گڈز ہیں جو بیکاز دے آر ویری گڈ ان ویلیو ایڈیشن میں ان کی کافی وہ ہے ایکسپرٹیز ہے. ایشوز کیا ہے؟ ایشوز جو ہیں نان ٹیرف بیریئرز ہیں, اور وہ جو نان ٹیرف بیریئرز ہوتے ہیں مثلا ابھی انہوں نے سیمنٹ کے اوپر, جسٹ گیونگ این ایگزامپل, سیمنٹ کے اوپر انہوں نے 50 بیگس کے اوپر جو ہے انہوں نے بین لگا دیے. اب ہمارا جتنے بھی سیمنٹ اینڈ دا میکسیمم دیٹ وی ایکسپورٹ از سیمنٹ, انہوں نے 50 بیگس کے اوپر جو ہے بین لگا دیا. ہینڈس فورتھ فلانی تاریخ سے لے کر 50 بیگس سیمنٹ کے اوپر جو ہے نا دل بھی بین, بیکاز انڈیا سے بڑے اس میں آ رہا تھا سیمنٹ, اور ہمارے سے جو ہے نا سیمنٹ جو ہے نا وہ 50 بیگس میں آ رہا تھا. تو مطلب دا ٹارگیٹ واز ایکچولی آور کنٹری 50 kg والا. آئی ہیڈ ٹو میٹ دا پرائم منسٹر اینڈ آئی سیڈ سر نتھنگ ڈوئنگ, دس ہیز ٹو ریورس. پھر اس کا سیس کا وہ کوئی ٹیکسیشن تھے, کچھ طرح کی.
باسمتی رائس کے اوپر انہوں نے جناب وہ بڑے وہ لگا دیے جو یہ کوالٹی ہو. میں نے کہا جی ایف ٹی اے کے اندر آپ نے کلیئرلی مینشن کیا ہوا ہے کہ وٹ آر دا پیرامیٹرز, وٹ آر دی ایجنسیز وچ آر سپوز ٹو پاس دیٹ دس از اے باسمتی اور دس از ناٹ اے باسمتی. اگر آپ اس سے کسی اور جگہ پر چیز کو لے کے جانا چاہتے ہیں, دس از یو آر موونگ اگینسٹ دی پروٹوکال آف دی ایف ٹی اے ایگریڈ بٹوین دی ٹو آف اس. تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ان کے اوپر پریشرز ہے کہ یار ان کو ختم کر دو, یہ کر دو, یہ چھوڑ دو, یہ فلانا کر دو. یہ ڈیلی بیسس کا ہمارا ان کے ساتھ روٹین. جتنا ٹائم میرا آپ کے ایشوز کے اوپر وہاں ان کے ساتھ لگ رہا ہے, یقین کریں گے اتنا 10% بھی میرا ڈیفنس کے ریلیٹڈ کی ہوئی باقی چیزوں کے اوپر نہیں لگ رہا ہے. آئی ایم یوزنگ آل مائی ایکسپرٹیز, سوچ, ٹائم, ایفرٹ, ٹریڈ. آئی ہیو اے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ آفیسر. ابھی بائی دا وے آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے آر سی سی آئی کا وہ آ رہا ہے, دے وانٹ ٹو کنڈکٹ, ان کا آپ کو ہر سال وہ جاتے ہیں آر سی سی آئی والے باہر ملک میں, وہ ایک اپنا پرائز ڈسٹریبیوشن وہ کرتے ہیں, راولپنڈی چیمبر آف کامرس. اب وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس دفعہ سری لنکا آنا چاہتے ہیں, بٹ وی وانٹ دا پرائم منسٹر ٹو بی دا چیف گیسٹ. آئی سیڈ دیٹس مائی ریسپانسبلٹی. If he is living, he will be there. They're taking a delegation to Sri Lanka? They are taking about 500 people from here. Okay. ان کی ساری پرائز ڈسٹریبیوشن ان کا ایئرلی ایک ہوتا ہے. تو میں نے ان کو گورنمنٹ کو بتایا, ٹریڈرز کو بتایا. میں نے کہا دیکھو ہیئر از اے ٹیم آف پاکستان, کریم آف پاکستان, 500 پیپل کمنگ. تو آپ بی ٹو بی کریں, آپ سارے معاملات ان کے ساتھ دس از دا بیسٹ اپرچونٹی. جافنا میں گیا تو ہفتہ پہلے, تو جافنا میں جو مجھے وہ منسٹر وہ کہہ رہا تھا, جو ان کا تھا ممبر تھا, اس نے مجھے کہا کہ سر وہ دیر از اے ویری گڈ اپرچونٹی ان جافنا فار انڈسٹریل, ہماری جو ہے نا یہ ایشوز ہیں, یہ ہے. آئی سیڈ لک منسٹر صاحب, آئی ایم اسٹینڈنگ ان جافنا. میں نے کہا جافنا, وٹ اٹ مینس جافنا, 10 kilometer across is India, and I know what is the hold of India here. If I have to send my industrialist or businessman here, I am going to be asking you 3 things before. مجھے پہلی چیز اس کی فزیکل سیکورٹی چاہیے. Are you prepared to give me that? Are you having the capacity? 2. میں نے کہا 2. مجھے اس کی انویسٹمنٹ سیکورٹی چاہیے کہ اس کی انویسٹمنٹ کی کیا سیکورٹی ہوگی. اینڈ 3rd, آپ مجھے بتائیں کہ پروفیٹیبلٹی اس بزنس کی کیا ہوگی. کوئی بزنس مین اپنا ملک چھوڑ کسی اور جگہ ایسے نہیں جاتا جہاں پر اس کو کوئی پروفیٹیبلٹی اٹریکٹیو نہ ہوگی. تو میں نے کہا جی وی ہیو اے ڈیلیگیشن کمنگ اپ ان اگست اینڈ, گڈ اباؤٹ 400-500 پیپل. میں نے کہا جو آپ چاہتے ہیں اپنی فیزیبلٹی بنائیں, ہوم ورک کریں, اپنا پریزنٹیشن بنائیں, کم اوور ٹو کولمبو اینڈ لیٹس ٹاک. جوائنٹ وینچر کرانا ہے آپ ان کو, وہ سارا کچھ ان کو فیسلٹیز دینی ہے. ویل بی پریپیئرڈ. میں نے کہا بٹ جو میں نے آپ سے پوچھ لیا اس سوالوں کا جواب مجھے چاہیے, بیکاز آئی نو جافنا. اور اس کے بعد جب میں نے وہ جافنا میں بات کی میڈیا کے ساتھ, اگلے دن اخباروں میں بڑا کہ وٹ دس پاکستانی ہائی کمشنر از ڈوئنگ ان جافنا, دس از دا سیکنڈ ٹائم ہی از کمنگ ڈسپائٹ کووڈ فلانا. میں نے کہا ہم تو فوجی لوگ ہیں بھائی, ہم تو پہنچ جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ویری پرو ایکٹیو ان ٹرمز آف فردرنگ آور اکنامک انٹرسٹس. اب آپ لوگ جو ہیں مطلب وہ ابھی تک یہ تھا اس وقت تک جو کووڈ کے, کیونکہ وی آر ان اے کووڈ انوائرمنٹ, ابھی انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ویکسینیشن ہو چکی ہے, اگر آپ جو ہے نا آپ کے پاس وہ PCR ٹیسٹ ہیں, تو ناؤ یو آر نو لانگر ریکوائرڈ ٹو بی کوارنٹین فار 14 days. ابھی تک آپ کو 14 days کوارنٹین کرتے تھے ہوٹل میں آپ کے ایکسپینس کے اوپر, اور پھر جا کر آپ بات چیت کرتے تھے. اٹ کوڈ سوٹ نو بڈی. سو ناؤ دس تھنگ ہیز ایزڈ اپ. So people need to go, people need to move. We are all out. اب RCCI نے ہمیں بتا دیا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بسم اللہ. آپ نے ذکر کیا we have had 3 times single country exhibitions. And mind you, جو چیزیں لے کر آئے تھے ہمارے وہ ہاتھوں ہاتھ چلی گئی تھی وہاں پر, ہاتھوں ہاتھ. This is the type of potential. But keep in mind at this point in time, Sri Lanka is in crisis. میں بینک سے کل بڑی منت سماجت کے ساتھ اپنی تنخواہ میں سے $3,000 نکلوا کے انہوں نے مجھے دیے, بیکاز اسٹیٹ بینک ہے بالکل اسٹاپ کیا ہوا ہے کہ جی کوئی ڈالر نہیں دینا کسی کو. So the country is almost on the brink of economic collapse. But آپ نے ایریاز کا ذکر کیا, ٹریڈرز ٹورزم کا,
پہاڑوں کا ذکر کیا. ہم تو 22,000 فٹ کے اوپر ہم 3 مہینے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں نے yesterday I had a press conference of the entire Sri Lankan media in my high commission, جس میں نے ان کو بتا دیا, اور آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا آج سے تقریباً کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے وزیر اعظم صاحب کی وزٹ کے بعد میں نے 14 ممبرس کا ایک مونکس کا ڈیلیگیشن بھیجا تھا یہاں پر, جو بخشو ہوتے ہیں, جو ان کے بڑے مذہبی پیشوا ہیں ان کے. وہ ٹی وی پہ آیا تھا, بڑا اس کی پبلسٹی یہاں پر مل گئی. سری لنکن پالیٹکس میں اور سری لنکن سوسائٹی میں یہ جو ان کے مونکس ہے ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. تو میں نے کہا ان بابوں کو پکڑے. مجھے تو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے, میں نے کہا اللہ میاں کو کیا جواب دیں گے, ہر وقت ان کے مندروں میں پھر رہے ہوتے ہیں, وہ جو ٹیمپلز میں. اتنا گڈ ول ان کے پاس ان کے ساتھ جنریٹ کیا پاکستان کے لیے کہ 85 سال کا مونک جو ہے نا, اس نے کہا کہ جی میں جاتا ہوں پاکستان. میں نے جب اس کو بتایا, میں نے کہا تمہاری تو پوری تاریخ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, آپ کدھر انڈیا پھر رہے ہو. اور پھر ان کو کنونس کیا, ڈسپائٹ جو ہیو اینڈ کرائے لوگوں نے ایک تماشا بنایا کہ پاکستان میں گئے تو آپ مر گئے ہیں, بس آپ ادھر تو بندہ زندہ ہی واپس نہیں آئیں گے. 60 لاکھ روپے میں نے اس پورے وزٹ کے اوپر, پک اینڈ ڈراپ 5 اسٹار ہوٹلس, 10 دن کا ٹرپ. وہ جب واپس آئے تو پھر جو واہ کر دیے انہوں نے وہاں پر واپس آ کر, وچ واز مائی ٹارگیٹ. ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایسی ڈاکومنٹری بنائی ہے بدھسٹ ٹریل کے اوپر. پاکستان میں جو بدھسٹ ٹریل ہے, اسٹارٹنگ فرام ٹیکسلا ٹو تخت بائے ٹو مردان ٹو سوات, کہ ان کی تو آنکھیں کھل گئی ہے. میں نے کہا دیکھو ہم نے کس طرح پریزرو کیا وہ اس کے آپ کے کلچر اور ہیریٹیج کو. آپ کدھر سوئے ہو, آپ جا کر اٹھا کے انڈیا چلے جاتے ہو. میں نے کہا یہاں سب کچھ ہے, اور آپ کو کس نے کہا کہ یہاں سیکیورٹی ایشو ہے. میں نے کہا وی آر ریسپانسبل. میں نے کہا ایئرپورٹ سے پک کریں گے, ایئرپورٹ پہ واپس آپ کو چھوڑیں گے. میں نے کہا اٹس آور ریسپانسبلٹی. اور ان دنوں میں اللہ معاف کر دے, وہ ہمارے جن دنوں میں وہ آ رہے تھے تو ان دنوں میں وہ تحریک لبیک والوں نے لاہور اور پورا پاکستان سر پہ اٹھایا ہوا تھا. تو میرے لیے جناب فوراً مجھے میسیج آ گیا کہ جی وہ تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اور ہے بھی اس سیفرون قسم کا انہوں نے پہنا ہوتا ہے, وہ جو روب جو ہوتا ہے ہمارے جس طرح حرام ہوتا ہے, تو یہ تو پاکے لا جائے. میں نے کہا جو مرضی ہو جائے. میں نے کہا 22 کروڑ کا ملک, 10 لاکھ فوج, 14 بندوں کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے. میں نے کہا دے ہیو ٹو گو. اور اگر آج ہی نہیں گئے, میں نے کہا یہ 10 سال آگے نہیں جائیں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اینڈ آئی میڈ شیور دیٹ دے کم, اینڈ آئی میڈ شیور کہ میں نے ان کو ایئرپورٹ پہ خود سی آف کیا. اٹ واز ناٹ مائی پروٹوکال. میں نے ایئرپورٹ پہ ان کو خود سی آف کیا اور واپس آ کر ایئرپورٹ کے اوپر خود ان کو ریسیو بیک کیا. اور پھر جب ان کی بات چیت سنی اور پھر ان کے تاثرات سنے اور پھر جو میڈیا نے اس کو کور کر دیا. ابھی اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیا اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنائی ہے 40 منٹ کی, بدھسٹ سیولائزیشن اور بدھسٹ ہیریٹیج ان پاکستان کے اوپر 40 منٹ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ پروفیشنل ڈاکومنٹری بنا دی ہے فار ورلڈ بدھسٹ پیپل, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان میں ان کے کلچر, ان کے ہیریٹیج کے حوالے سے کیا موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ہم ہر ایک آدمی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے جتنا ہو سکتا ہے. تو آپ کے انٹرسٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپرچونٹیز بہت ہیں, بٹ اٹس اے پور کنٹری. کنسٹرکشن میں بہت اپرچونٹی ہے, ٹورزم میں بے تحاشا اپرچونٹی ہے, ٹورزم میں جوائنٹ وینچرز کے بے تحاشا اپرچونٹی ہے. ناٹ اونلی ریلیجیس ٹورزم, آپ نے جس ٹورزم کی بات کی, آپ کے پاس بیچز, آپ کے پاس پہاڑ, آپ کے پاس سنو, آپ کے پاس پلینز, آپ کے پاس کیا نہیں ہے. سری لنکا تو صرف آپ کو بیچ آفر کرتا ہے. ان سب کے اوپر سری لنکا کے لوگوں کو لے کر آنا ہے. وہاں سے جب یہ 14 مونکس کو بھیج رہے تھے, ساتھ ان کا ایک ٹاپ آف دا لائن ٹورسٹ آپریٹر بھیجا. اینڈ مائنڈ یو گریٹسٹ بنیاد پہ سر آتے, ایک ٹیڈی پیسہ ان کا خرچ نہیں ہوا ہے, ہم نے اپنی طرف سے یہ سارا پیسہ خرچ کیا. میں نے کہا نہیں, اٹس ورتھ اٹ فار دا کنٹری. ابھی وہ مونکس, میں نے کہا آپ بتاؤں, جو مونکس پاکستان کو اور اسلام کو گالیاں دے رہے تھے, وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں تو جو ہے نا لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا بتایا ہوا تھا, ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے ادھر اتریں گے تو ہمیں لوگ مار دیں گے. تو مطلب یہ آپ کی طرف سے ایک کوشش, ہمبل کوشش انسان کر سکتا ہے. تو یہ میں نے کہا نا کہ اپرچونٹیز بہت زیادہ ہے, اور جے وی کے بہت زیادہ اپرچونٹی ہے, ٹورزم میں, آئی ٹی میں, اور
آپ لوگوں کو سری لنکا کی مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو ان کی بیوروکریسی ہے, جو ہماری بیوروکریسی ہے, وہ ان کی بیوروکریسی ہے. You have to live with that bureaucracy as you are living with the bureaucracy here. So it provides ample opportunities. اور میں صرف ابھی آخر میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ what do we need to do, ہمیں کیا کرنا ہے. جس طرح میں نے اپنی بات کا سٹارٹ لیا, دیکھیں we have to look inward. ہم نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے, ہم نے اپنی سول سرچنگ خود کرنی ہے. It is very easy to raise issues, it is very easy to criticize, it is very easy to blame others. Let us look inward کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں اس ملک کے لیے کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, میں اس ملک کے غریب کے لیے کیا کر رہا ہوں, میں دوسرے کی اولاد کے لیے کیا کر رہا ہوں. اپنے کے لیے تو کر ہی رہا ہوں نا, وہ میں نے کہا جانور بھی کرتا ہے. ملک کو اس نہج پر لانے میں میرا کیا کردار رہا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں اپنی طرف اشارہ کرتا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ تو نہیں کرتا ہوں نا. ملک کو اس نہج پر لانے میں کسی بھی حالت میں, آپ کسی بھی حوالے سے آپ بات کر لیں, میرا اپنا کیا کردار ہے. اچھا ہے, اچھا ملک اچھی جگہ پر کھڑا ہے تو میرا کیا کردار ہے, اگر ملک بری جگہ پر کھڑا ہے تو میرا کیا کردار ہے. میں نے اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے کہ میں نے میرٹ کا ساتھ دینا ہے. میں نے اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے کہ میں نے حق کا ساتھ دینا ہے. میں نے اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے کہ میں نے انصاف کا ساتھ دینا ہے. regardless, when I say regardless of every conceivable thing that you can think in your mind, whether it is ethnicity, whether it is religion, whether it is rishtedari, whether it is qawmiyat, whether it is language, whatever, regardless of that میں نے میرٹ کے اوپر کام کرنا ہے. آپ ڈیسیجن میکنگ جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے آپ کو ایبزالو نہیں کر سکتے ہیں اس رسپانسبلٹی سے جس جگہ پر ہم اس وقت کھڑے ہیں. میں اپنے آپ کو ایبزالو نہیں کر سکتا ہوں اس رسپانسبلٹی سے جس کی وجہ سے یہ ملک اس وقت جہاں پر کھڑا ہے. Let's revert to our own values. Let's revert to the best of our values. And I tell you that کہ آپ اپنی زندگی کے بیچ میں, اپنی ذاتی زندگی کے بیچ میں وہ سکون اور وہ کامیابی دیکھیں گے کہ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. So let's revert. Let's help our people to revert. ہم اسلام آباد میں دفتر بنا رہے تھے ابھی. میں چونکہ نیچرلی I have to come one day back to my country and do my own things. تو جب ہم اپنے دفتر کا وہ کر رہے تھے, وہ جو ریفربشمنٹ کر رہے تھے, جو کرائے پہ ہم نے دفتر لے لیا اسلام آباد میں ایک جگہ پر, تو میں نے اپنے ساتھی کو کہا, میرا ایک ساتھی ہے, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا نماز کی جگہ بیچ میں بنانی ہے, یعنی 2 صف کی جگہ ہونی چاہیے. جب تک آپ میں نے اپنے گھر میں, مطلب اللہ معاف کر دے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں موٹیویشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جب میں اپنا گھر کا نقشہ, 1 کنال پہ میرا گھر DH میں بنایا ہوا ہے, تو جب میں گھر پہ نقشہ بنا رہا تھا تو کچن کے ساتھ جو ایک سٹور کا جگہ ہوتی ہے, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا آرکیٹیکٹ کو, میں نے کہا یار مجھے یہاں سٹور نہیں چاہیے, مجھے یہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ چاہیے. کل میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کہ میں اتنا گھر بنا رہا تھا تو اس میں اللہ کے لیے, یا گھروں میں تصویریں لگی ہوتی ہیں, پوسٹرز لگے ہوتے ہیں, کبھی ادھر جا نماز بچھاؤ, کبھی ادھر جانے, مہمان آتے ہیں تو جگہ نہیں ملتی جا نماز بچھانے کے لیے. تو میں نے 5 فٹ بائی 10 فٹ کے 2 صفوں کی ایک جگہ مختص کر دی ہے, تو میرے اللہ کا گھر بھی میرے گھر پہ موجود ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے اپنے سبارڈینیٹس کو اپنے ویلیوز کے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے, تو ہی ول بی لاسٹ. ٹھیک ہے نا, تو یہ ضروری ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے, اپنے گھر سے لے کر اپنی آرگنائزیشنز تک, وہ جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے یہ چیز, وہ انفرادیت ہے.
جب تک آپ کلیکٹیوزم کو لوگوں کے بیچ میں انکلکیٹ نہیں کریں گے کہ یار کلیکٹیو گڈ میں سب کی بہتری ہو جائے گی. جو انڈیویجول بینیفٹ کو سوچتا ہے اس کا انٹرسٹ بھی بیچ میں ایڈریس ہو جاتا ہے جب آپ کلیکٹیو بینیفٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ کوئی میرے تقریر سے نہیں آئے گا, یہ ایفرٹ سے آئے گا, یہ تعلیم سے آئے گا, ان لوگوں کو سمجھانا ہوگا. میں آپ کو یقین کریں, میرا آپ کے اوپر جتنا بھروسہ ہے میرا اپنے گھر کے اپنے علاقے کے لوگوں کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہے. اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ کوئی سننے کے لیے تیاری نہیں ہے. وہ یار اس نے مجھے بریانی کی وہ دے دی ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں, آج 100 روپے کرایہ بھی دے دیے, آپ مجھے کیا دے رہے ہیں تقریر کرنے کے علاوہ. اس حد تک معاشرہ پہنچ چکا ہے, چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو, اس کو سب میٹیریل نظر آ رہا ہے, اس کو آپ کی جو ہے نا تقریر نظر نہیں آ رہی. وہ اتنی محنت کی ضرورت ہے ہمیں ان کے ساتھ. تو آپ نہیں کریں گے, میں نہیں کروں گا, تو پھر کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے کہ میں نے کیا کیا ہے, میں نے کیا پڑھ. اتنا آپ کو اللہ نے مجھے دے دی ہے تو اتنی میری دیکھیں نا, جتنا آپ کو اللہ نے دے دیا اسی حساب سے سوال جواب ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں اپنی بات جو ہے نا, سر میڈیا کا رول اس میں بالکل نہیں ہے. جی میڈیا از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. ہاں, ویلیو میں جو ہے نا وہ بس اوور دا لنچ ہم Q&A کریں گے. بالکل سر. باقی جو ہے نا وہ باتیں آپ کے ساتھ پھر ساتھ کریں گے, لیکن میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. پھر قرآن کی ایک بڑی زبردست صورت کے اوپر, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ پورا ایک آیت ہے. اس کا کانٹیکسٹ اگر آپ پڑھ لیں نا, اس کا کانٹیکسٹ اگر آپ پڑھ لیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, یہ مکی صورت ہے, جب پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق والا, تو اس کے بعد بعض روایات میں آتے ہیں کہ 12 دن بعد, کوئی کہتے ہیں 14 دن بعد, کوئی 15 دن بعد, کوئی 20 دن بعد. 20 دن کوئی وحی نہیں تھی. جب 20 دن کوئی وحی نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ اللہ ناراض ہو گئے, اللہ نے کنٹیکٹ کرنا چھوڑ دیے, اللہ نے رابطہ کرنا چھوڑ دیے. تو پھر اور مزے کی بات, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا, کون تھے؟ مٹھی بھر کے لوگ, اور وہ ساروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے شروع کر دیے کہ کدھر گیا تمہارا وہ جادوگر نعوذ باللہ جو آپ کو راستے دکھاتا تھا, آپ کو سکھاتا تھا, کدھر گیا وہ, آپ کی تعلیم کہاں گئی؟ تو پھر اللہ نے یہ صورت نازل کی کہ وَالضُّحَىٰ, رات اور صبح کی قسم اللہ نے کھائی ہے, اور ایک بہت بڑے فلسفی کے ساتھ یہ قسم اللہ نے کھائی ہے کہ صبح آپ کے کام کرنے کا وقت ہے, رات آپ کے آرام کرنے کے لیے ہے. تو یہ ایسا سمجھیں کہ جب آپ کے اوپر میں نے پہلے وہی نازل کی تو اس کا اتنا بوجھ آپ کے اوپر آیا کہ میں چاہتا تھا کہ اس بوجھ کو سہنے کی آپ کے اندر طاقت بن جائے, وقت کے ساتھ آپ یوز ٹو ہو جائے اس بوجھ کے, آپ آرام محسوس کر لیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں اسی آیت میں کہ میں آپ سے نہ ناراض ہوں, نہ آپ کو میں نے چھوڑا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو میں نے کہاں سے فالو کیا ہے؟ جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو آپ کے والد اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. آپ 6 سال کے تھے, آپ 6 سال کے تھے جب آپ کی والدہ فوت ہو گئی تھی. آپ 8 سال کے تھے جب آپ کے دادا فوت ہو گئے تھے, اور اس کے بعد پھر آپ کے چچا نے ابو طالب نے آپ کی ذمہ داری سنبھالی. یہ سب کس نے کیا آپ کے لیے؟ یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ میں آپ کو چھوڑوں گا, میں آپ کو وہ دوں گا, وہ حیثیت دوں گا اور وہ عزت دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اسی آیت میں, اسی صورت میں اللہ کہتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ آپ کے نام کو میں اپنے نام کے ساتھ شامل کر دوں گا. اب اذان ہوتی ہے کسی دنیا کے کونے میں, ایسا منٹ نہیں ہے کہ دنیا کے کونے میں اذان نہیں ہوتی, اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ ساتھ جو ہے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام لگا دیا, کہتا ہے میں آپ کو وہ عزت دوں گا. اور پھر کہتے ہیں کہ آپ یتیم تھے,
یتیم تھے، اور پھر میں نے آپ کو کیا دیا؟ آپ کو میں نے کس خاتون کا ساتھ دلا دیا جو سب سے بڑی بزنس وومن تھی وہاں پر، اور اس بزنس وومن کا ساتھ آپ کو دیا، آپ کو تجارت میں کامیابی دی، پھر اس خاتون کا زندگی کا ساتھ آپ کو دیا، آپ کو عزت دی، تو پھر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی میں ہدایت دیتے ہیں، اسی میں جو ہے نا اللہ کہتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ گزارا کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا پیش آئیں، سائل کو کبھی مت جھڑکو، اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو کرو، اگر مدد نہیں کر سکتے ہو تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ، اچھے طریقے سے اس کو سمجھاؤ۔ اب اس سے زیادہ ہمیں اور کون سا سبق چاہیے؟ دنیا کی کون سی فلسفی آپ کو چاہیے جو آپ کو یہ سبق دے دے؟ یہ ہمارے نبی کے ساتھ یہ ساری کچھ یہ چیزیں پیش آئی ہے۔ آپ سب اپنی زندگیوں کے اوپر نظر دوڑائیں۔ میں ابھی لاک ڈاؤن میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا، میں اپنی سٹوری لکھ رہا تھا لاک ڈاؤن کے بیچ میں نے کہا میں کہاں سے اٹھاؤں؟ 25 کلومیٹر روزانہ ایک سائیڈ سے، جس میں سے 6 کلومیٹر سائیکل پر، 15 کلومیٹر بس پہ، اور اس کے بعد 7 کلومیٹر منی ویگن میں، جس طرح آپ کے شہر کی منی ویگن چل رہی ہے ایک جگہ دوسری جگہ پر۔ یہ میں صرف کالج جاتا تھا ایک سائیڈ کے اوپر، 50 کلومیٹر میرا روزانہ کا مائلیج ہوتا تھا، جس میں سے 12 کلومیٹر سائیکل پہ ہوتا تھا دونوں سائیڈیں ملا کے، 28 کلومیٹر بس پہ ہوتا تھا، اور 14 کلومیٹر جو ہے نا وہ یہ سب کچھ کوئی پلیٹ میں نہیں ملتی کسی کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک اوور آل محاسبہ کریں اپنا۔ ہمارا ملک بہت اچھا ملک ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ سری لنکا میں یقین کریں کہ مسلمان کی جو حالت ہے، وہ جو مجھے بلا لیتے ہیں مسلمان کبھی کبھی تو مجھے کہتے ہیں کہ سر وہ یہ ہے تو وہ پاکستان یہ کرے پاکستان، میں نے کہا آپ لوگ خود کدھر کھڑے ہو؟ ذرا آپ نے آپ سے پوچھا ہے؟ میں نے کہا 10% آپ ٹوٹل ہو، 9 سے 10%۔ میں نے کہا آپ سب اکٹھے ہو؟ آپ مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا 10 اکٹھے ہو۔ تو وہی محمود حسن صاحب شیخ الہند کی بات کہ آپ آپس میں تفرقے میں ہو، آپس میں بٹھے ہوئے ہو، سیاسی طور پر بٹھے ہوئے ہو سارے، تو پھر تو بدھسٹ آپ کو دبائے گا۔ تو سلیم الزمان صاحب بڑا شکریہ آپ کا، آپ نے میری تقریر سن لی ہے بڑی جو ہے نا آپ لوگوں کو، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ بات لمبی بھی ہو گئی ہے، اور میں انشاءاللہ پاکستان ہائی کمیشن آپ کے لیے، پاکستان کے لیے یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا ذریعہ ہم نے اپنے لیے بنانا ہے۔ تو آپ 1 ٹیلیفون اوے فرام یو انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب مل کے جو ہے نا انشاءاللہ اس ملک کے لیے جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ السلام علیکم۔ اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ ہماری حکومت کی طرف سے آپ کے ذریعے جو ہے کیا ایسی کوششیں کی گئی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے کچھ پابندی عائد کی گئی تھی، کیا اس اسٹیج پر کام؟ اچھا، یہ جو برقعے کی بات آپ دیکھی نا، تو جب یہ بات چلی نا نقاب کی، تو ہمیں فرینکلی اسپیکنگ یہاں سے ہدایت کوئی نہیں تھی، تو اور مجھے پتا تھا کہ ہمارا تھوڑا سا ان کے ساتھ تعلق تو ہے حکومت کے ساتھ، اور ڈائریکٹ میں ان کو کہہ نہیں سکتا تھا اس لیے کہ مجھے ہدایت نہیں تھی۔ لیکن میں نے بطور ہائی کمشنر ذمہ داری سمجھی، کچھ چیزیں خود بھی کرنی پڑتی ہے، ہر چیز کی ہدایت نہیں ہوتی نا۔ ملک کے انٹرسٹ ہمیں بھی اتنے ہی سمجھ آتے ہیں جتنے شاید یہاں لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں۔ تو میں نے ایک ٹویٹ کر دیے اس کے اوپر، آج بھی وہ ٹویٹ موجود ہے۔ میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا، میں نے کہا جی سری لنکا کی ایتھنک ہارمونی کے حوالے سے یہ ایک
مناسب سٹیپ نہیں ہے. جن حالات میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے سری لنکا اس وقت گزر رہا ہے, تو اٹ ول ناٹ ہیلپ سری لنکا بائی انشورنگ اور بائی امپلیمنٹنگ دس. میں نے ایک انڈائریکٹلی تھوڑا سا اس کے اوپر میں نے نشاندہی کی. اگلے دن جناب اس کی جو ہے نا منسٹروں کی اور ہائر اپ سے اس کا آ گیا کہ جی وہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے اور فلانا, اور انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے, اس کو ریورس کر دیا نا. کچھ دنوں کے بعد جب UNHRC, اگر آپ کو یاد ہو, UNHRC میں ان کے خلاف بڑا لوگ اٹھے ہوئے ہیں بیکاز انہوں نے تاملوں کے ساتھ, وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے نا, بہت زیادہ مار قتل عام کیا ہوا ہے. تو اس میں پاکستان بڑا اسٹرانگلی سری لنکا کے ساتھ کھڑا ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن والے کا جو جنیوا کا ایک وہ ہے, تو وہ برقع جو ہے نا, وہ انہوں نے بالکل وہ جو بالکل شٹل کاک ٹائپ برقع ہے نا, اس قسم کے برقعے کو وہ منع کرتے ہیں جس میں بالکل ہی پتہ نہیں چلتا کہ بیچ میں مرد ہے یا عورت ہے. لیکن کچھ چیزوں کو آپ تھوڑا سا بھی حالات کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے نا. تو وہ میں آج بھی دیکھتا ہوں, میں واک کرتا ہوں تو میں مسلمان خواتین کو بھی دیکھتا ہوں واک کر کے, تو انہوں نے اپنا نقاب شکاب نارمل وہ ہوتا ہے, کوئی نہیں روکتا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بالکل وہ پورا منہ بالکل چھپایا ہوا, وہ سب کچھ ہو اور اندر پتہ نہیں چل رہا ہو کہ مرد چل رہا ہے یا عورت چل رہی ہے, تو اس طرح کی چیز کے اوپر پابندی ہے. سیفٹی ایشوز جب آ جاتے ہیں تو ہاں. ہمارے احتشام الدین صاحب ہمارے قومی چیئرمین ہیں, یہ بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. جی جی پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ کہ ماشاء اللہ آپ نے کافی ایمانداری بات کی اور بتایا کہ ہمیں اپنے اندر بھی کریکٹو میجر کی ضرورت ہے. تو اب میں ایز اے بزنس مین اور پارٹی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ریگارڈنگ آور بزنس ود سری لنکا, جی جی what is the way forward? You see کہ what is the way forward? وے فارورڈ. جی ایک جی سوری اسی سے ریلیٹڈ ایک جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے, آپ نے فرمایا کہ آپ نے وہاں پہ 3 سوالات کیے. جی جی میں جاننا چاہوں گا کہ ان 3 سوالوں کے آپ کو کیا سیٹسفیکشن کے جواب ملے جس میں ہم یہ سمجھیں کہ ہم وہاں جا سکتے ہیں. دیکھیں, میں سر دست آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ اپنا جا کر انڈسٹری لگا لیں, لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ سری لنکا آ کر بزنس ضرور کریں, چاہے وہ JV کریں چاہے وہ اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کریں. اپرچونیٹیز بہت ہیں, اور اس کے لیے وے فارورڈ جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں سنگل کنٹری ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, کچھ آپ کریں کچھ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. وہ سری لنکا از اے پور کنٹری, بہت ڈپینڈنٹ ہے, وہ ہر چیز میں فیسیلیٹیشن مانگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہاں بھی اگر ان کو سنگل کنٹری ایگزیبیشن کرانا ہوتا ہے نا, تو وہ بھی ہم کرائیں گے, آپ کرائیں گے, تب جا کر وہ لوگ اپنے چیزوں کو لے کر آئیں گے. مطلب اتنا وہ کیپیسٹی ایشوز ہیں ان کے بہت سارے. تو اس لیے آپ پیچھے بھی بزنس مین آئے ہوئے تھے, انہوں نے سنگل کنٹری ایگزیبیشن کیا, حالانکہ وہ TDAP سے وہ نہیں تھے, اسپانسرڈ نہیں تھے. TDAP ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, گورنمنٹ باڈی ہے, آپ کو پتہ ہے. لیکن مجھے جو لوگوں نے بزنس مینوں نے وہ کانٹیکٹ کیا, میں نے کہا TDAP کیا ہے, میں نے کہا یار دے آر پاکستانی پیپل, پاکستانی بزنس مین ہے, وی شوڈ فیسیلیٹیٹ. جو بندہ ملک کے لیے ایفرٹ کرنا چاہتا ہے, آل دا وے 50 بزنس مینوں کو لے کر آیا ہوا ہے یا لے کر آئی ہوئی ہے, تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, بجائے کہ ہم ان کو پروسیجر اس میں ڈالیں کہ آپ جا کر منسٹری آف کامرس سے یہ لے کر آ جاؤ, TDAP سے اجازت نامہ لے کر آ جاؤ, اور فلانا لے کر آ جاؤ. میں نے کہا ہیل ود اٹ, وی ول سپورٹ. اس کے اوپر حالانکہ TDAP نے ہمارے ساتھ بعد میں پھر لان تان بھی کی. میں نے کہا گو ٹو ہیل, ایز لانگ ایز دے آر پاکستانیز اینڈ دے وانٹ ٹو ڈو بزنس ہیئر, وی ول سپورٹ, ٹھیک ہے نا. تو اپرچونیٹیز بہت ہیں, یہ میڈیسن کی فیلڈ میں بہت اپرچونیٹیز ہے, مطلب یہ ویجیٹیبلس کی فیلڈ میں, فریش اس میں فروٹس کی فیلڈ میں بہت اپرچونیٹیز ہیں, آپ کی یہ سیمنٹ رائس کی فیلڈ میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. جی جاننا چاہ رہا ہوں جی جی کہ نارملی ہمارے پاس جو بات چیت ہم سنتے ہیں, لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, تو حکومت کا جو رجحان ہے وہ برسوں سے چلا آ رہا ہے ٹریڈیشنل آئٹم, ٹریڈیشنل آئٹم نان ٹریڈیشنل آئٹم کی طرف نہیں ہوتا.
अब अगर आप जापान वगैरह में देख लें तो इसका आपने कहा श्रीलंका की पोजीशन है, सेम पोजीशन है जापान, वहाँ पे भी कोई ऐसा उत्साह नहीं है, बहुत सारे आइलैंड हैं को मिलाकर के जापान। आज जापान कहाँ खड़ा हुआ है? सिंगापुर कहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वही टारगेट हुआ था, बम उसी पे गिरा था, एटमी बम तबाह वही हुआ था। जी। आज उसकी इकॉनमी कहाँ है और हम कहाँ हैं? जी। सवाल ये है कि जापान ने नॉन ट्रेडिशनल आइटम को फोकस करा, उन्होंने वैल्यू एडिशन को फोकस करा, जबकि हम इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे पाते। हमारे यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं जो ज़ाहिर है टेक्सटाइल का भी काम करते होंगे, कॉटन का भी काम करते होंगे और काम करते होंगे। हमारे यहाँ बहुत कम ऐसा है जो फिनिश गुड जा रहा है, जबकि हमारी ये हालत है कि कॉटन अगर हमारे पास हो जाए थोड़ी सी तो हम वो भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। फिर बाद में कोई मसला होता है, वो कहते हैं उसने गलत एक्सपोर्ट कर दी, फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं महंगे दामों से। तो इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं आज तक। बेशक करें, ये हमारा अपना एक प्रोड्यूस है जो हमें मिलता है, नो डाउट। लेकिन आज कल देखिए, जैसे ये अगर आप देखें उसमें लेदर के अंदर, तो आर्टिफिशियल लेदर आने के बाद लेदर की इंडस्ट्री डाउन हो गई, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। अब हम उसी पर डिपेंड करें बैठे से, आपने और चीज़ों को नहीं इंकरेज किया, उनकी रूट्स नहीं बनी। जब उनकी रूट्स नहीं बनी, वो रेडी नहीं हुए तो कुछ नहीं कर पाए। मेरा आपसे गुजारिश ये है कि इस हवाले से अगर कोई हिम्मत अगर कोई करता है, जाहिर है तो फिर वो SMEs होंगे जो हिम्मत करेंगे, क्योंकि जो बहुत बड़े हैं वो तो उसी में चले जाते हैं, जो लार्ज स्केल वाले हैं। तो जो SMEs हैं उसके लिए कुछ अगर आपने सोचा हो तो हमसे शेयर करें, और अगर नहीं है तो प्लीज़ इस पर कुछ काम करें, क्योंकि SMEs हर जगह पर ये समझा जा रहा है दुनिया में कि इकोनॉमी की बैकबोन है। तो इसके ऊपर अगर कोई SME पे है तो आप बताइए, और उसका कोई रेगुलेशन बन सकता है। देखिए बात ये कि आप लोग इंशाल्लाह, मेरे पास पूरी एक फुल फ्लेज्ड CSS ऑफिसर है, खातून है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, और माशाल्लाह बड़ी मतलब इफ़ेक्टिव कोऑपरेटिव लड़की है, ठीक है ना। आप क्योंकि मैं देखें ना, मैं बेसिकली इन चीज़ों को तो इतना, ये मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है ना, तो अगर आपकी कोई स्पेसिफ़िक वो है, फोकस है जिसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसको हम आगे मार्केट कर सकते हैं, तो प्लीज़ गिव इट टू मी, ठीक है ना। आप डेलीगेशन बनाएं, श्रीलंका इज़ जस्ट 3 hours फ्रॉम हेयर। रिस्ट्रिक्शंस की क्या पोजीशन है? बता दिया ना आपको कि जी अभी आपको अगर आपकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, PCR टेस्ट है, यू आर हेयर, यू आर देयर, कोई क्वारंटीन वगैरह? कोई क्वारंटीन नहीं है। और भी एयरलाइन जैसे आप आज सुबह तशरीफ लाए, तो कौन सी एयरलाइन? श्रीलंका एयरलाइन ऑपरेट कर रही है। अच्छी बात है। आप आएँ, आप जिससे मिलना चाहते हैं हम आपको मिलवाएंगे। और वहाँ पे जिस तरह हमारे यहाँ पे सख्तियाँ हैं, वैसे अपनी मालूमात के लिए पूछना होगी, जिस तरह अभी दोबारा शुरू कर दिया है यहाँ पे कि इंडोर डाइनिंग नहीं है, तो उस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे विद इन द कंट्री है या सिर्फ मास्क लगाएं आप दैट्स इट? उन्होंने जितनी सख्तियाँ करनी थी वो कर चुके हैं, अभी वो ईज़ कर रहे हैं, बिकॉज उनकी इकॉनमी बैठ गई है। मैंने कहा ना, वो आपको बैंक से $2000 भी नहीं मिलते हैं, उनकी इकॉनमी पर मुकम्मल बैठ गई है। तो इसलिए जो वो क्यों बैठ गई है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, और लोगों, देयर इज़ हार्डली एनी मिडिल क्लास इन श्रीलंका, इधर यू आर वेरी रिच और यू आर वेरी पुअर। तो वो जो उनका जो मिडिल क्लास है वो बेचारा बिल्कुल रुल गया है। अभी मुझे चौकों के ऊपर जो है ना उनके बैगर्स आने शुरू हो गए हैं, आज से 6 महीने पहले नहीं थे, बिकॉज वो जो डेली वेजेस पे चलने वाले थे वो सारे तड़े पे आ गए हैं अभी बिल्कुल। तो आप इतने रिस्ट्रिक्शंस अभी नहीं है इंशाल्लाह। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होकर ज़्यादा हो जाती है, इंडिया से एक्सपोर्ट ज़्यादा है? इंडिया का बहुत एक्सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान इज़ द 3rd आफ्टर चाइना इन इंडिया बिगेस्ट एक्सपोर्टर टू श्रीलंका। वो भी हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत और उसके बावजूद, अदरवाइज़ वो इंडिया वाली पूरी कोशिश करें कि आपको फ़ारिग कर दे वहाँ से। जी हाँ, इंडिया की हर जगह यही कोशिश होती है जी हाँ, कि पाकिस्तान को बिल्कुल एलिमिनेट करें।
सर आपके पास अगर डेलीगेशन आए काफ़ी एक लेकर आए आप विजिट करेंगे आप कमाल है यार, मेरी जिम्मेदारी है भाई टीडैप के थ्रू तो आने की जरूरत नहीं है जी। टीडैप हाँ टी डैप छोड़ें, मुझे टी डैट मुझे किसी ने क्या करना है, मैंने अपना टाइम लगाना है, वो उसके बाद वापस आना है। ये तो उन्होंने कहा है हम इसको प्लान करते हैं, कोई डेलीगेशन अगर हम कर बिल्कुल, तो प्लान है। स्पेशल डेली का क्या फीचर है वहाँ पर? आप डेलीगेशन लेकर आएँ, आप अपना इटरनिटी बताएं कि आप चाहते क्या है, हम उस हिसाब से आपके लिए सारी चीज़ें लाइन अप कर देंगे। फूड प्रोसेसिंग और डेयरी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, वो है उनके बेंसेशन से है, उनके पास है, लेकिन ये कि उन्होंने पीछे हमें डेयरी फार्म्स के हवाले से हमारी आर्मी के साथ उन्होंने राब्ते भी किए हुए थे, लेकिन वो मैंने कहा ना कि वो हर चीज़ के ऊपर जैसे कुछ आपकी डेवलपमेंट होती है ना तो दूसरी तरफ से उनको खींचना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जो है ना वो आप वहाँ सरगर देखते हैं, करते हैं, लेट्स सी लेट्स वेट एंड फलाना, अब हमें पता चल जाता है कि ये पीछे से जो है ना खिंचाई शुरू हो गई है। मतलब खट्टर साहब आप ये कहते हैं कि श्रीलंकन गवर्नमेंट पर किसी हद तक जो है भारतीय तसल्लुट है और उनकी जो फायदा पॉलिसी जो है वो उनके दे रहे हैं, किसके? इंडिया के दे रहे हैं, जी ये आप कहते हैं। जी जी देखें, श्रीलंका का 99% हिस्टोरिकल कनेक्शन जो है वो इंडिया के साथ है, ठीक है ना। श्रीलंका का जो मुसलमान भी है ना वो भी 99% इंडिया से कनेक्टेड है। श्रीलंका का मुसलमान भी यहाँ नहीं आना चाहता, बिकॉज अगर वो यहाँ आता है और उसके वीज़े पे लगा होता है पाकिस्तान तो उसको फिर इंडिया वाले वीज़ा भी नहीं देते, वो बेचारे बड़े मुश्किल में फंसे हुए हैं। असल में उनकी जीत है, इंडिया की जीत है उनकी इकोनॉमी। एफटीए के जो नतीजे हासिल नहीं हो पा रहे, इसकी बुनियादी वजह यही है जो मौसम नतीजे हासिल नहीं हुआ। जी जी वो तो उसमें तो कोई शक नहीं, ये देख ये तो कंटिन्यूस जंग है, ये तो कंटिन्यूस जंग ये तो चल रही है उनके साथ। अभी मैंने उनको तकरीबन कोई 4 महीने पहले एक प्रपोजल भेजा है कि मुझे कोलंबो में ना जिना रोड चाहिए, कोलंबो में जिना रोड चाहिए, एक रोड मुझे चाहिए जिना के नाम, कायद आज़म के नाम पे। अब वो हमारा जो लेटर है वो घूम रहा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा हम आपको इस्लामाबाद में दे देंगे कोई रोड, आप हमें इधर रोड दे दें, लेकिन अभी एक शहरा मेन शहरा के ऊपर आपके जिना का नाम लिखा हो तो इट मीन्स समथिंग ना। लेकिन वो बात आपकी जो वकील हैं जो आपके डिप्लोमेटिक हाउस को कवर करते हैं, राशिद सिद्दीकी साहब, हमारे बदकिस्मती है कि जो हमारे अक्सरियती लोग होते हैं ना वो वक्त टपाते हैं, टाइम टपाते हैं, वक्त गुजारते हैं, और बस उन्होंने उसका एक नौकरी का और माश का एक ज़रिया समझा हुआ है, जो बाहर एम्प्लॉयमेंट है, नौकरी है। अगर दिल लगा के हमारे स्टाफ वाले जो है अच्छे तरीके से काम करें ना, ख़ास तौर पे जो हमारे यूरोपियन ममालिक में लोग हैं, मसलन ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस सर्विस में यही बात है कि अगर आप करना चाहते तो बहुत कुछ है, ना करना चाहते। मैं अपने स्टाफ को बताता था ना कि जो मेरे पास फॉरेन ऑफिस का स्टाफ है या मसलन कॉमर्स का है, प्रेस का है, मैंने कहा इंसान की जो कंप्यूटर है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है बचपन की सेव हो जाती है, वो इंसान भूलता नहीं है। फिर मैंने कहा जब मैं 1988 में फ्रांस गया था ना कोर्स के लिए एज ए यंग ऑफिसर ना, तो मैं जब अपने एम्बेसी में जाता था ना तो फ्रांस अगर आप लोग गए हैं तो शॉन्ज़ेलीज़े के ऊपर जो है ना बिल्कुल पीछे हमारी एम्बेसी है, पिछले रोड के पिछली साइड के ऊपर, पहले उधर थी आई डोंट नो अभी। तो फ्रांस में तो वो आप कहते हैं अंग्रेज़ी बोलते भी नहीं है, वो फ्रेंच बोलते हैं, तो मैं तो फ्रेंच लैंग्वेज तो मैं करके गया हुआ था, लेकिन ये कि मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि कोई मुझे उर्दू स्पीकिंग बंदा मिल जाए जिसके साथ मैं तो 2 लफ्ज़ उर्दू के बोल लूँ। तो मैं शॉन्ज़ेलीज़े पे फिरते फिरते ना तो मैं एम्बेसी की तरफ चला जाता था। जब एम्बेसी चला जाता था तो एम्बेसी का दरवाज़ा छुट्टी का दिन वो वीकेंड होता था, तो वो जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड वाले अंदर जो खिड़की के बीच में होते हैं ना, जो
تو میں ان سے گپ لگاتا تھا. میں نے کہا ہاں بھائی کیا حال ہے, خیریت ہے, ٹھیک ہے, تو ہاں بھائی ٹھیک ٹھاک ہے. بڑا ریزرو طریقے سے میرے سے وہ بات کرتے تھے, حالانکہ وہ بڑے لو لیول کے لوگ ہوتے تھے نا. تو میں نے کہا یار میں فلانا ہوں, میں افسر ہوں, اور اس طرح میں کورس پہ آیا ہوں. تو اس طرح بڑا انہوں نے مجھے بڑا سرکاری طریقے سے, جیسے بس عام کوئی بندہ آ گیا بس کھڑکی پہ اور سائل آ گیا ہے نا, نہ پوچھا کہ پانی چاہیے, نہ پوچھا کہ یار کوئی مطلب ہے نا, کچھ بھی نہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں 88 کی بات, لیکن وہ میری کمپیوٹر میں سیو ہے. تو اب جب میں خود ایمبیسڈر چلا گیا وہاں پر, تو جب پہلی میٹنگ میرے اپنے افسروں کے ساتھ تھی, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا ایک بات غور سے سن لو سارے, جو بندہ پاکستان کا پاسپورٹ لے کے اس گیٹ کے اوپر آئے گا, اس سے سوال کرنے سے پہلے اس کو اندر لا کے بٹھایا جائے گا. اس کو جو ہے نا پانی پوچھا جائے گا, اس کو چائے پوچھی جائے گی, اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ ابھی بتاؤ کہ آپ کا ایشو کیا ہے. میں نے کہا وہ اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے, وہ اس جھنڈے کی مان رکھ کر وہ آیا ہوا ہے کہ جی یہ میرا گھر ہے یہاں پر, اور یہاں پر آپ کا نتو خیرہ ہمارا جو باہر کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر, وہ اس کو بڑے ایسے سرکاسٹک طریقے سے ڈیل کر کے اس کو ادھر سے گیٹ سے ہو رہا ہے, یار تو کتنا ٹائم ضائع کرنے گیا ہوا ہے یار, جہاں چھوڑو. چاہے وہ ایک لیبر مزدور ہے وہاں پر کسی کے ساتھ کام کرنے والے, بٹ اس کے پاس اس کے ہاتھ میں میرا پاسپورٹ ہے, اور وہ جو بھی کما رہا ہے وہ وہاں سے میرے ملک بھیج رہا ہے. تو میں نے کہا اگر مجھے کسی نے جو ہے نا شکایت کی, چاہے وہ میسنجر کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر, تو میں نے اس افسر کو چھوڑنا نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں فلو کرتی ہے ٹاپ سے. لیڈرشپ جس طرح ہوتی ہے نا, نیچے والے کا مجال نہیں ہوتا کہ اس سے ہٹ کے کوئی کام کرے. لیکن اگر لیڈرشپ نے آنکھیں بند کی ہوئی اپنے موج مستیوں میں ہیں اور پروٹوکول میں ہیں اور اپنے عیاشی میں ہیں, تو بس پھر تو اللہ حافظ ہے. ٹاپ ٹو باٹم فالو کرتی ہیں ساری چیزیں. جی ٹاپ ٹو باٹم فالو کرتی ہیں ساری چیزیں. بہت غور کرتی ہے. زیادہ میٹھے لیجیے, میں میٹھا اوائڈ کریں گے. کوشش کرتا ہوں کہ آئی کھاؤں تو. آپ نے بڑی سی بات کی کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے. بس میں نے تو آپ کو دیکھا, میں نے نہیں کہ یہ اللہ پاک ان کو اس کا جزا دے کہ میرے جیسے آدمی کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ, اور جو ہم اپلائی کر رہے ہیں وہ جزوی کر رہے ہیں. بالکل صحیح. یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ میں کر سکتا ہوں, نہیں یہ گزارا ہے, یہ ابھی تو بہت ٹائم نکل گیا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور میں تو شیخ صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیخ صاحب انہوں نے کوآرڈینیشن کی ساری اور آپ سے ہماری ملاقات کرائی. نہیں کوئی نہیں, کوشش یہ کریں گے کہ کوئی ڈیلیگیشن بھی بنائیں. آپ آئیں جناب, بھی آئیں گے میں انشاءاللہ بائی دی مڈل آف اگست آئی ول بی دیئر. اوکے, اینڈ آف اگست آ جائیں آپ, سپٹمبر میں آ جائیں. تو تھوڑا سا نا معاشرے میں آپ لوگ میٹر کرتے ہیں بہت زیادہ. میں یہ بتاؤں تھوڑا سا ذمہ داری سمجھتے ہوئے نا چیزوں کو, کیونکہ سوال جواب بہت مشکل ہے. حکم. آپ سے تو خیر مجھے بڑی خوشی ہوئی, آپ کی جو سوچ ہم نے سنی اس کو جان کے بڑی خوشی ہوئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظاہر ہے وی آر باؤنڈ بائی لاز ریگولیشن, ان کے تحت ہمیں کاروبار کرنا ہے. میں امپورٹ کرتا ہوں ایسی بولتی میں اس کو انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے, کاروبار کرتے ہیں انٹرسٹ انوالو. بغیر کہ میں یہ ایک مجبوری ہے, میرا پھر نہ کوئی خواہش ہے نہ کوئی ضرورت ہے, اور اگر کہیں پہ انٹرسٹ آ جاتا ہے تو میں ٹھیک ہے کہیں اور دے دیتا ہوں, سماج لے کر. میری اپنی سوچ ہے, ہماری فیملی کی جو بھائی ہم نے انٹرسٹ پہ کام کرنا, لیکن کیا ہماری حکومت بھی ایسا سوچتی ہے؟ ہمارا تو لا ایسا بنایا, اور وہ جو ہماری جو بنائی تھی ایک کوئی کمیشن بنا تھا یا کمیٹی جو برسوں پہلے بنا تھا کہ اسلامک اس کے اوپر کیا جائے گا, اس کا اجلاس ہی نہیں. اسلامک آئیڈیالوجی کا پتہ نہیں کیا نام تو بھلا تھا, نام اچھے سے ہو گیا, کام نہیں.
उस पर आज तक इजलास नहीं हुआ। बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े हजरात, लीडर जो उसके मेंबर रहे, इस तरह कश्मीर कमेटी के मेंबर है ना, करते कुछ नहीं, कश्मीर राष्ट्र कमेटी जगह सेम इज द मैटर जो इंटरेस्ट का इशू है। इसी तरीके से अभी रिसेंटली अच्छाई के नाम पर बुराई की जाती है। आपको पता, सच के नाम पे झूठ बोला जाता है ना, कोई हकीकत होती है, असल होती है तो उसको नकल आती है, असल है तो नकल भी आएगी। अभी रिसेंटली एक बड़ा अच्छा बिल पास किया उन्होंने, ये जुल्म नहीं होना चाहिए और फैमिलीज़ के अंदर, हाँ काफ़ी तशहीर उसकी हो गई थी, ठीक है। अगर उसकी डिटेल कोई थोड़ी सी पढ़ ले तो उसमें बजाय तो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े राइट्स मिल गए। हमें तो हर चीज़ में हमारा, जैसे आपने फरमाया ना कि हम हट गए अपनी असल चीज़ से, कि जो हमारा लिंक है ना वो अल्लाह के साथ है, और वो लिंक अल्लाह में खुद नहीं आएंगे। कुरान शरीफ उन्होंने भेज दिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना के भेज दिया, आपको करके दिखा दिया। लेकिन हम ये कर रहे हैं, तो ये बात अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता। अमेरिका में तो ये होता है, अमेरिका के अंदर माशाल्लाह ये हाल है। मेरे आपके सबके अजीज रिश्तेदार वहाँ होंगे और हैं, बच्चे को आपने कुछ कह दिया, उसने फोन किया पुलिस वाले को, माँ बाप को उठा के वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। हमने वही लॉ यहाँ पास कर दिया, हमने वही लॉ यहाँ पास कर लिया और उसी को बना के रख दिया। बजट के दिनों में ताकि इस पर डिबेट भी ना हो, किसी को पता भी ना चले। ये हमारे बड़े बन गए भाई, ये अभी बना है और किसी को ना फिक्र है ना ज़रूरत है। एक कुछ है, जमात इस्लामी ने कुछ बोला कि जी इसको पढ़ तो नहीं, आप कर क्या रहे हैं। सब ने बड़ा स्पीड, अच्छा इस तरह के काम बड़े स्पीडी होते हैं, स्पीड से होते हैं। ना अपोजिशन को मचाती है, नहीं बोलता, ना पीपल्स पार्टी को तकलीफ है, ना मुस्लिम लीग एन को तकलीफ है, ना PTI को, ना किसी की जमा जो इतनी सारी हमारी इस्लामिक जमा। देखें अपना जी साहब, बात ये है, आपकी बात मेरी बात सुने। बस कर देते हैं। एक बड़ी छोटी सी आयत है ना, बड़ी सूरत एक छोटी सी, और उसमें पूरा कुरान है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर सिर्फ़ यही एक सूरत अल्लाह नाजिल करते और बाकी कुरान नाजिल ना भी करते तो पूरा कुरान इसमें शामिल है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। 4 चीज़ों का ज़िक्र किया है अल्लाह ने। अल्लाह को मानना और उसके जो है ना रसूलों को और आखिरत को, और फिर मान के उनके ऊपर अमल करना, और फिर हक़ के साथ खड़ा होना, और हक़ के साथ खड़े होने में जो आजमाइशें होगी उसके ऊपर सब्र करना। अब आपने जो बात की है ना, अगर इसके ऊपर किसी ने आवाज़ उठाई है, आपने कहा ना जमात इस्लामी के एक आदमी ने उठाई है, मैंने और आपने कौन सी आवाज़ उठाई है? बट देखें बात ये होती है ना, अगर कल 5 लाख लोग कराची के सड़क के ऊपर आ जाए, वैसे तो बहुत आते रहे आप लोग अल्लाह माशाल्लाह, पिछले कई दहाइयों में हम देखते रहे, और वो खड़े हो जाएं कि जी जब तक ये बिल वापस नहीं होता हम यहाँ से जा ही नहीं रहे। देखिए सबको अपना किरदार अदा करना पड़ता है। देखिए ये जो इंसान के हाथ में अल्लाह ने पावर दिए ना, लेकिन वो क्या है, वो पावर इसलिए नहीं है कि हम बटे हुए हैं, और हमें डिज़ाइन बाय डिज़ाइन हमें बांटा हुआ है, एक स्ट्रेटजी के तहत आपको बांटा हुआ है। ऐसा नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है, आपको ऐसी चीज़ों में उलझाया हुआ है, आप सोच ही नहीं रहे यार, छोड़ यार, ये किसी और का काम है, ये सियासतदानों का काम है, आपने बिजनेस करो यार, फैक्ट्री चलाओ। असल में हम बटे में सबसे बड़ी बात ये है कि हम बटे में और हम अपने अपने इनफरादी चीज़ों में हाँ। बॉटम लाइन ये सेरेमनी हमारी छोटी सी, हाँ, बड़ी मेहरबानी।